رسولوں سے آلہ ہمارا نبی نعرہ تکبیر انجے نہیں میرا ویر حجا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلاف نعرہ حیدری ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ جایا نہیں کرتے میں نے کہا ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد عری سے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد عری سے بے پیر کے در پہ ہم جایا نہیں کرتے نعرہ غوثیہ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کے در پہ جایا نہیں کرتے سماعتوں کی نظر آج کے ہمارے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا شمشاد اتاری صاحب اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کے اس فضل اور نعمت کے اوپر ہمیں شکر ادائی کرنی چاہیے یا نہیں تو یہ بات ہم نے قرآن سے دیکھنی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کیا حکم دیتا ہے کہ اللہ کا جب فضل اس کی رحمت اور نعمت ملے تو تمہیں شکر ادائی کس طرح کرنی چاہیے سامنے ہو اگر سبحان اللہ روئے خیر البشر سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے
جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا ہوئے مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سامنے ہو اگر روئے خیر البشر تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کہ جس نے اپنے امر کن سے یہ سارے جہان خلق فرمائے اور ایک مشت خاک سے حضرت انسان کو بنایا اور پھر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جو ہے وہ پہنایا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں فرمائی اور اگر ہمارے بالوں کو زبانیں مل جائیں اللہ تعالیٰ وحدہ شریک کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں تو ان کو ہم گن نہیں سکتے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور رب فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو جھٹلانا چاہو تو جھٹلا بھی نہیں سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کو مزید عزت دینے کے لیے ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کے اپنی ساری نعمتیں جو ہیں نا ان کو عطا کر اب انبیاء علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولو العزم نبیوں کو مبعوث فرمایا جو سب سے بڑی نعمت ہے رب کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان سبحان اللہ کہ اس مال کے لم یزل نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہمیں اپنا محبوب جو ہے وہ عطا کیا تو قرآن پاک میں نا شکر کرنے کے رب کی نعمتوں کو یاد رکھنے کے کچھ طریقے بیان ہوئے ہیں ان میں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہ بچوں کو چپ کروائیں تھوڑی دیر کے لیے یا تو ان کو اٹھا کے پیچھے بھیج دیں یہ جو بچے ہیں نا یہ اب کر رہے بیٹا آپ میں نے شروع میں کہا تھا بار بار آپ ہمیں تنگ نہ کریں تو بات بڑی اہم ہے میں نے موضوع بنانا ہے پھر آپ بولتے رہنا جب میں شروع ہو جاؤں گا تو پھر آپ بولتے رہنا آپ کا نہیں ہوگا لیکن جب موضوع نہیں بنے گا تو توجہ ادھر رہے گی آپ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے آپ نے توجہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ میری نعمت کو یاد رکھا جائے رب فرماتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم رب فرماتا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو تم یاد رکھو تمہارے ذہن کے اندر ہو کہ رب نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا میرے ساتھ کبھی کبھی تم ذکر کر لیا کر بات سمجھ آ رہی ہے نا تھوڑی سی آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے نا ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ رب نے ایک طریقہ بتایا کہ میری نعمت کو نا یاد رکھنا ہے بس لوگوں کو نہ بھی بتانا میرے ساتھ اس راز و نیاز کی بات کرتے رہنا بے شک تو اس کا رب نے قرآن میں فرما دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا تم یاد رکھو نعمتی اللاتی انعمت علیکم میری وہ نعمتیں جو میں رب نے تمہارے اوپر کی ہیں ان کو بس یاد رکھنا تمہارے ذہن کے اندر ہر وقت ہو کہ رب نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تو میرے ساتھ تم راز و نیاز بھی کر لیا کرنا مولا تیرا یہ کرم ہے تو نے مجھے نعمت دی ہے اور یہ ہم سب کرتے ہیں
دوسری ہے تحدیث نعمت، کہ نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اس کا میں نے یہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا نہ چرچا کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو یہ ہمارے اوپر رب کی نعمت ہے۔ تھوڑی سی اس کی جب اکو کا وقت آیا نا اس وقت انشاءاللہ اکو بھی لیں گے آپ سے۔ ایک ہے دوسری صورت تحدیث نعمت۔ پہلی تھی نا صرف نعمت کا ذکر کرنا، یاد رکھنا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کہہ لینا مولا یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں تو اس قابل نکما سا نہیں تھا۔ دوسری ہے تحدیث نعمت، اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنا مولا یہ تیرا کرم ہوا میرے اوپر، تیرا فضل ہوا، تیری نعمت ہوئی۔ یہ صرف رب کے ساتھ نہیں راز و نیاز کرنا، رب فرماتا ہے اس نعمت کا لوگوں کے سامنے تم نے چرچا کرنا، بے شک ان کا تم نے چرچا کرنا۔ پتہ چلا کہ ایک نعمت کا ذکر کرنا اور دوسرا تحدیث نعمت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا نا، رب نے کہا یہ دونوں صورتیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے نا، رب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دونوں کام تم نے کرنے ہیں، ذکر نعمت بھی کرنا ہے اور تحدیث نعمت بھی تم نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میری اس نعمت جو محبوب اپنا پیارا میں نے تم کو دیا ہے، اس کا تم نے ذکر بھی کرنا ہے، اکیلے میں بھی بیٹھ کے تو اور لوگوں کے سامنے بھی کرنا ہے، تاکہ جن کو نہیں پتا وہ لوگ بھی اس فیض سے فیض یاب ہو۔ اب تیسری قسم جو ہے بڑی پیاری ہے، رب فرماتا ہے کہ جب میری نعمت ملے نا تمہیں تو اس کے اوپر تم نے پتہ کیا کرنا ہے، اس دن کو تم نے جس دن وہ نعمت ملی ہے تو عید کا دن بنا لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرے اوپر یہ کرم فرما، ہمارے اوپر یہ کرم فرما کہ آسمان سے ایک ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے، کھانے کی میز ٹیبل اتار دے۔ اے اللہ اس کو بنا دینا ہمارے لیے بھی، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن۔ سبحان اللہ۔ مولا اس کو عید کا دن بھی بنا دینا، مولا یہ بھی کرم فرمانا، یہ تمہاری طرف سے نشانی ہو جائے گی، ہمیں رزق بھی عطا فرما، کیونکہ بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے ایک عام نعمت جو کھانے کے صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس کو اتارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو وہ دعا کرتے ہیں مولا ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد کے آنے والوں کے لیے بھی اس کو عید بنا دینا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والا دسترخوان تھا جس کو عید کا دن بنا دیا گیا، تو ولادت مصطفیٰ کے دن کو پھر ہم کس قدر بڑھ چڑھ کے عید منائیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو عام نعمت تھی لجپال آقا کی ولادت، یہ تو خاص اللہ کی نعمت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کے اوپر کیا کرو، عید کا دن بھی بنانا ہے ان کو تم نے، جیسا کہ ہم الحمدللہ بناتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارا بتاتا ہے کہ کھانا اترے تو عید کا دن بناؤ، بے شک۔ تو جس دن پیارے آقا اترے، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے، ہر سنی ہر کوئی بھی مسلمان ہے، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ لجپال آقا کی ذات سے زیادہ شانوں والی ذات جو ہے نا رب نے کوئی بھی
دنیا کے اندر بھیجی ہی نہیں ہے۔ جب وہ شانوں والے نبی جن کو اولو العزم نبیوں کے اندر 5 اولو العزم نبی ہیں، کچھ نے 6 کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن 5 کے اوپر سب کا یہ اعتماد ہے۔ لیکن ان 5 میں سے وہ رب کے اولو العزم نبی جو ہیں وہ دعا کرتے مولا اس کو عید بنا دینا ہمارے لیے بھی اور ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا جو نعمتوں کے اوپر توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر، پتہ چلا جو نعمتوں کے اوپر، نعمت ملنے کے اوپر اس کو عید کا دن منائیں وہ نبی والے ہوتے ہیں، اور جو اس کو عید کا دن نہ منائے پھر وہ اور ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، فرمائے اہل سنت زندہ 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 زندہ۔ اب چوتھی قسم ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا تمہیں فضل پہنچے، میری رحمت پہنچے تو تم نے اس کے اوپر خوشی کر لی۔ یہ بات تو تمہیں سمجھ آ گئی نا کہ رب کی نعمتوں کے اوپر شکر ادائی کرنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سمجھ آ گئی جس چیز کو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ مجھے پتہ چل گیا یہاں تک تمہیں موضوع سمجھ آئے گا، یہ موضوع یہاں تک سمجھ آ گیا تو اگلی بات بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں میرا فضل اور میری رحمت ملے تو تم نے میرے اس فضل اور رحمت کے اوپر جو ہے نا خوشیاں کرنی ہیں، جشن منانا ہے۔ جشن بھی ایک خوشی کا لفظ بولا جاتا ہے، جشن جو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لفظ اب تھوڑا سا دوسری طرف اس کو لوگ لے گئے ہیں تو اس وجہ سے ہے، ادروائز جشن منانا تو ایک خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ فرماتا ہے جب یہ میری 2 چیزیں تمہیں مل جائیں تو تم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ بولو بولو کیا کرنا ہے؟ جشن منانا ہے، جشن منانا ہے، اس کے اوپر تم نے خوشی کرنی ہے۔ اب یہ بات بھی ہم رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیونکہ آج ہم نے وہ باتیں کرنی کہ جس کے بعد کسی کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو یہ مولوی صاحب نے تو اپنی طرف سے بات کی ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے تھی، تو ہم بات ہی وہ کر جائیں گے کہ جو مسلمان ہوگا وہ اس کے بعد نہیں پوچھے گا دلیل۔ اب قرآن کے بعد کون سی دلیل پوچھی جاتی ہے کہ قرآن میں آ گیا ہے، رب نے فرما دیا یہ تصدیق کرنی ہو تو میں آئے تو بتا دوں گا، جا کے کسی مولوی سے اس کی یا کسی افتاء سے جا کے تصدیق کر لینا یہ جو بات ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ بے شک سادہ سی بات ہے، جب قرآن آ گیا تو مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کے سامنے پھر سرے تسلیم خم کر دیتا ہے کہ اب اس کے بعد تو بات ہی نہیں رہتی ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تیرا قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے لجپال پیارے نبی تم فرما دو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے پھر تم اس فضل اور رحمت ملنے کے اوپر فَلْيَفْرَحُوا، تم اپنے رب کی پاک بارگاہ میں پھر اس کے اوپر خوشی کرنی ہے، جشن منانا ہے۔ پتہ چلا جب اللہ کا فضل ملے اس کے اوپر خوشی کی جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت ملے تو اس کے اوپر بھی خوشی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ رب کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے۔ ذرا سبحان اللہ کہنا۔
نا پھر آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کون سی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوشی منانی ہے. بات سمجھ آ گئی. یہ قرآن فرماتا ہے. یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رب جس فضل اور رحمت کے اوپر ہمیں خوشی منانے کا کہہ رہا ہے، آیا وہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ کہ جس فضل کے اوپر، جس رحمت کے اوپر رب فرماتا ہے کہ تم نے خوشیاں منانی ہیں، تم نے جشن منانا ہے، تو وہ رب کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ اب یہ بات بھی ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. یہ بات بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن سے پوچھتے. سبحان اللہ کہیں نا. سبحان اللہ. یہ بات بھی ہم نے قرآن سے پوچھنی ہے. اس کے بعد کو کسی کی بات ہی نہیں ہے جب قرآن نے ہمیں بتا دیا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. ابھی سارے بندے بولے نہیں ہیں، سب نے بولنا. میں آیت دوبارہ پڑھوں گا، پتہ چلے کہ یہ قرآن والے بیٹھے ہوئے ہیں. سنی صرف دوڑے اور مائے نہیں سناتے ہیں، اصل میں رب کا قرآن سناتے ہیں تو سنی سناتے ہیں، کیونکہ یہ سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے. یہ پورے قرآن کو مانتے ہیں، آدھے قرآن کو نہیں مانتے. سبحان اللہ سبحان. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سبحان اللہ. ارے واہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے، تھوڑے سے بچتے، دوسرے سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. بتاؤ اس آیت کریمہ سے اکثر مفسرین کہتے ہیں رب کا یہ فضل، رب کی یہ رحمت جو ہے، اس سے آمینہ کا لال مراد ہے، عبداللہ کا نور نظر مراد ہے، سیدہ کائنات کا وہ بابا جان مراد ہے، امام حسنین کریمین کا نانا جان مراد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تو اس آیت سے اللہ کا فضل اور جو رحمت ہے، اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے تیرے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد، کہ جس نے ہمیں شیطان سے بچایا ہے. اب اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہم قرآن کا اور سہارا لیں گے. اللہ اللہ. کہ ہم نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو آج قرآن سے پیارے آقا علیہ السلام کی یہ شانیں بتانی ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو ہم یہ اللہ کے محبوب کے آنے کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں اور نگر نگر گلی گلی لجپال آقا کے ترانے الاپتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری عید ہو جاتی ہے، ہم محفلیں سجاتے ہیں، پیارے آقا کی شانیں بیان کرتے ہیں، تو یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے. کیا بات. سبحان اللہ.
یہ ساری بات تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے. یہاں تک ہم نے بات جان لی ہے کہ رب کا فضل اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے. پتہ چل گیا اتنی بات کا جہاں تک. بے شک. اب یہاں بھی ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس فضل سے رب نے بچا دیا ہے اور رحمت سے بچا دیا، پھر بھی کچھ نہ کچھ مفسرین نے کہا ہے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مراد ہیں، تو ہم مزید پھر آگے اور قرآن کا سہارا لیتے ہیں. ہم اور آگے قرآن کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہماری بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رب کا فضل ہے یا نہیں ہے. ہمیں پتہ چل جائے جو ہمیں نجاستوں سے کس نے پاک کیا ہے، ہمیں کتاب و حکمت کا علم کس نے سکھایا ہے. یہ سب کچھ آنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ نہیں نہ آ رہی؟ سبحان اللہ سبحان لگ رہا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں پاک کس نے کیا ہے. پاک تو رب کرتا ہے نا، اللہ پاک کرتا ہے نا، لیکن اللہ ہی کہے جو میرا محبوب بھی پاک کرتا ہے پھر تو مان لیں گے. کیا بات ہے. رب علم سکھاتا ہے نا، رب ہی سکھاتا ہے سب کو، حکمتیں بھی رب دیتا ہے، عقل بھی رب دیتا ہے، لیکن رب کہے میرا محبوب بھی دیتا ہے تو پھر تو مانیں گے نا ہم. پھر تو ہم مانیں گے نا. حضرات محترم ہم پھر قرآن کا سہارا لیتے ہیں. سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر اس کی 2 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے. بڑی ہی محبت والی یہ آیت کریمہ، ذرا سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. سبحان اللہ. سارے بندے ابھی نہیں بولے، میں پھر یہ آیت پڑھتا ہوں، تم نے بولنا ہے. اگر تم قرآن پہ نہیں بولو گے پھر کس چیز پہ بولو گے؟ میں آپ کو شعر بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ رب کا یہ قرآن سنیں. اس کے اوپر اپنے یہاں بیٹھنے کا ثبوت دیں کہ آپ رب کا قرآن بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یا علی یا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے بے پڑوں کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے. وہ اتنی عظمتوں والا رسول ہے جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک بھی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ ایسا رسول ہے جو انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واہ سبحان
اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے آیتیں تلاوت کرنے پہلے، محبوب کے بھیجنے سے پہلے، آیات تلاوت کرنے سے پہلے، تمہیں پاک کرنے سے پہلے، تمہیں کتاب کا علم سکھانے سے پہلے، تمہیں حکمت سکھانے سے پہلے، رب فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی نہیں، تم تو گمراہ تھے، تم تو گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تمہیں تو اپنی ماں کا پتہ نہیں تھا، تم تو ماں کو بازاروں میں بیچنے لے جاتے تھے، تم تو باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، تم تو یتیموں کے ساتھ رحم دلی نہیں کرتے تھے، تم تو شرابیں پیتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تمہیں کسی رشتے کا پاس نہیں ہوتا تھا، تم اندھیرے کے اندر تھے، میں نے اپنا محبوب اپنا رسول بھیجا ہے، وہ رسول آیا ہے وہ جس نے تجھے